الرحمن الرحیم، کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا کیسا ہے؟ کیا کھانا سامنے نہ ہو تو تب بھی دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے؟ بھائی، ان دو سوالوں کے جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ ہمارے جموں کشمیر کے دو ڈسٹرکٹ راجوری اور پونچھ میں اس مسئلے نے جتنا طول پکڑا ہوا ہے اتنا کہیں بھی اس مسئلے نے طول نہیں پکڑا ہوا۔ اگر کوئی عالم یا کوئی مولوی یا کوئی شخص کھانا سامنے رکھے بغیر دعا کر دے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے ختم کو خراب کر دیا، اور بعض جگہوں سے تو یہ خبریں آتی ہیں کہ لوگ ڈنڈے لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں بعض جگہوں سے، کیا اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے ختم کو خراب کر دیا، جو ہم نے اصالِ ثواب کرنا تھا وہ اصالِ ثواب نہیں ہوا، میت کو اس کا ثواب نہیں پہنچا۔ تو بھائی، پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں نے بہت زیادہ اس مسئلے کی چھان بین کی، اس پر کوئی اتنی زیادہ تقاریر اور کوئی اتنا زیادہ بحث و مباحثہ اور دلائل مجھے ملے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں نہ کبھی کھانا سامنے رکھ کر میت کے لیے اصالِ ثواب کیا ہے، نہ کسی صحابی کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ کھانا سامنے رکھ کر ہی میت کے لیے اصالِ ثواب کریں، نہ کسی تابعین نے یہ کام کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا ہے، نہ خلفائے راشدین کی زندگی سے یہ عمل ملتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کرو تو ہی دعا قبول ہوگی، یا کھانا سامنے رکھ کر دعا کریں گے تو ہی میت کو اصالِ ثواب پہنچے گا۔ اب ہمارے معاشرے نے جو اس پر تشدد کیا ہے اور شدت اختیار کی ہے، میں حیران ہوں کہ وہ کس بیس پر اور کن دلائل کی بنا پر وہ اس قسم کی یعنی تشدد والی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر دعا نہ کی گئی تو ختم ہی خراب ہو گیا، مردے کے لیے اصالِ ثواب ہی نہیں ہوا۔ چنانچہ میں انہی کے مکتبہ فکر کے جو اس مسئلے میں اتنا شدت اختیار کرتے ہیں، انہی کے مکتبہ فکر کی ایک معروف علمی شخصیت جن کو امام المناظرین کا لقب ہے، جن کے لیے امام المناظرین یعنی مناظروں کی دنیا کے امام۔ مناظر وہ ہو گیا جو مسائل پر بحث کرتا ہے اور پھر دلائل دیتا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے میں پکا ہوتا ہے، اسے مناظر اور امام المناظرین کہتے ہیں۔ چنانچہ معروف علمی شخصیت امام المناظرین شیخ القرآن ہو گئے، یعنی قرآن پاک کا جن کو فہم ہے اور جو قرآن پاک کو اچھی طرح سے سمجھنے والے ہیں، وہ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب مسئلہ اصال و ثواب صفحہ نمبر 50 تا 52 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں۔ اب میں ان کی تحریر کردہ عبارت آپ کے سامنے نقل کروں گا، خود اپنی طرف سے ایک جملہ بھی اس میں ایڈ نہیں کروں گا، آپ حوالہ میں نے دے دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم ہرگز نہیں کہتے کہ اصالِ ثواب کے لیے کھانا شرط ہے اور کھانے پر قرآن حکیم پڑھنا شرط ہے، یعنی ہم ہرگز، یعنی ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ ہرگز اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی یا اصالِ ثواب میت تک پہنچے گا، یا ہم ہرگز اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن کریم پڑھا جائے تو ہی قرآن کریم کا ثواب وہاں پہنچے گا، یا کھانے پر قرآن حکیم پڑھا جائے گا تو کھانے کا ثواب وہاں پہنچے گا۔ اب آگے چلیں، پھر میں اس کو آپ کے سامنے بڑے آسان لفظوں میں، آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 2، ہمارے نزدیک اگر کسی نے صرف کھانا پکایا اور کسی کو کھلایا تو اس کا ثواب بھی میت کو پہنچ جائے گا، یعنی خالی کھانا پکایا، کھانے پر دعا نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بس نیت یہ تھی کہ وہ اصالِ ثواب اس کا میت کو پہنچنا چاہیے، تو اس نے کھانا پکایا اور اس کا جو ہے اس کی نیت کے مطابق اصالِ ثواب میت کو پہنچ جائے گا۔ یہ مولانا جو یہ کہتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا نہیں کی تو اصالِ ثواب نہیں ہوگا اور ڈنڈوں تک اس پر بات آ جاتی ہے، یہ انہی کے امام المناظرین شیخ القرآن صاحب مسئلہ اصال و ثواب صفحہ 50 تا 52 پر یہ عبارت تحریر فرماتے ہیں۔ آگے چلیے، اگر صرف قرآن حکیم پڑھ کر اس کا ثواب میت کو دیا تو بھی اس کا ثواب
ثواب پہنچ جائے گا۔ اگر کسی نے قرآن حکیم بھی پڑھا اور کھانا بھی پکایا لیکن کھانے پر قرآن حکیم نہیں پڑھا بلکہ الگ الگ دونوں پر پڑھا تو ثواب میت کو پہنچ جائے گا، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کھانا بھی پکایا اور کسی نے قرآن حکیم بھی پڑھا۔ اب قرآن حکیم پڑھنے کے بعد جو ہے میت کے لیے قرآن کی برکت سے جو ہے وہ دعا کی تو قرآن حکیم کا وہ الگ سے دعا کی، اس کا ثواب بھی میت کو پہنچ جائے گا۔ اور کھانا جو صدقہ وغیرہ تھا اس کو سامنے رکھ کر دعا نہیں کی بلکہ مختصر جو ہے وہ کھانے کے علاوہ بھی اگر کسی نے دعا کر دی تو اس کا ثواب بھی میت کو پہنچ جائے گا۔ اگلا جملہ غور سے سننا، یہ متشدد ہیں جو اس مسئلے میں کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا نہیں کی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ بھائی صاحب یہ غور سے سن لینا، کان کھول کر یہ جملہ سن لینا۔ اور جملہ لکھنے والے آپ کے امام المناظرین شیخ القرآن پروفیسر محمد سعید احمد صاحب، مسئلہ اصال و ثواب صفحہ 50 تا 52 تحریر فرماتے ہیں۔ یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ کسی کو دقت نہ ہو حوالہ ڈھونڈنے میں، آسانی سے ڈھونڈ لے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جب تک کھانے پر قرآن حکیم کی چند مخصوص آیات نہ پڑھی جائیں اتنی دیر تک میت کو ثواب نہیں پہنچ سکتا، در حقیقت یہ شریعت مطہرہ پر افترا کرنے والا ہے، اس کو اس گندے عقیدے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ بھائی عبارت سمجھ میں آئی؟ میں پھر سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جب تک کھانے پر قرآن حکیم نہ پڑھا جائے، قرآن کریم کی مخصوص آیات نہ پڑھی جائیں تو اتنی دیر تک اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت میں یہ دین میں ایک نئی افترا یعنی دین میں آگے بڑھنا، دین میں افترا ایک نئی بات ایجاد کرنے والا ہے، اس کو اس گندے عقیدے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اب سنیں، یہ لکھنے والے امام المناظرین ہیں اور جو اس مسئلے میں تشدد کرنے والے ہیں ان کے ایک بڑے شیخ القرآن ہیں، یعنی ماہر علمی شخصیت ہیں۔ ہمارے علاقے میں وہ عالم جس نے دور حدیث کی سند مدرسے سے لی ہوگی، میں احترام کرتا ہوں اس کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مجلس کے اندر یہ مسئلہ اٹھتا ہے تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کھانا لے جائیں، کھانا نہ بھی رکھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، دعا قبول ہو جائے گی۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا یہ نہ حضور کی زندگی سے، نہ صحابہ کی زندگی سے، نہ خلفائے راشدین، نہ تابعین، نہ تبع تابعین اور کسی کی زندگی سے یہ نہیں ملتا، اور کھانے کے ساتھ دعا کی قبولیت کی شرط کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر کوئی اس کو مباح اور مستحب عمل سمجھ کر کرتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کریں گے، بھائی چلو کھانے میں برکت ہو جائے گی، گھر والوں کے لیے برکت ہو، کوئی اگر یہ مباح عمل کرتا ہے تو اسے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس مسئلے نے ایک قسم کی فرضیت اختیار کر لی ہے، یعنی یہ مسئلہ فرض کے درجے کو پہنچ گیا ہے، اور نیچے اتر کے سمجھیں یعنی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر دعا نہیں کی گئی تو دعا قبول نہیں ہوگی، میت کو ایثار ثواب نہیں ہوگا، تو یہ ایک رسم بن چکی ہے جو دن بدن اور مضبوط ہو رہی ہے۔ تو دین کے اندر کوئی رسم ہے، دین کے اندر کوئی بدعت ہے، وہ مستحب عمل ہی کیوں نہ ہو، تو جب وہ فرضیت کا درجہ پکڑنا شروع ہو جائے اور وہ فرضیت کا درجہ اختیار کر لے تو اسے چھوڑنا لازم ہو جاتی ہے۔ یہ ہر مکتبہ فکر کا عالم آپ کو یہی سمجھائے گا کہ اگر کوئی دین کے اندر کوئی مستحب عمل بھی تھا لیکن اس نے فرضیت کا درجہ اختیار کر لی، لوگ اسے فرض کا درجہ دینے لگے ہیں، تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس مسئلے نے بھی فرضیت کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ شر پسند چند مولوی، میں مولوی تو نہیں کہوں گا، جو عالم ہوگا، جو مولوی ہوگا، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، وہ مسائل پر اسے عبور ہوگا، وہ مسائل کو سمجھنے والا ہوگا، وہ قرآن حدیث کو جاننے والا ہوگا، وہ ان مسائل میں جو بے تکی باتیں ہیں، ان بے تکی باتوں پر وہ کبھی بحث نہیں کرے گا اور بے تکی باتوں پر کبھی اتنی شدت اختیار نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، میں نے جب اس مسئلے کی چھان بین کی تو میں نے مسائل شریعہ سوال 768 کے تحت میں نے کہا کہیں سے کوئی دلیل تو ملنی چاہیے بھائی، کوئی آخر کوئی جواز تو ہوگا، رسول اللہ کی زندگی سے کہیں نہ کہیں کوئی بات ثابت کر کے تو اتنی شدت اختیار کی ہوگی نا۔ تو مجھے ایک روایت جو مسائل شریعہ سوال 668 ابو داود کتاب الزکات جلد 1 صفحہ نمبر 191، یہ حوالہ بھی انہی کا ہے،
حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے لیے صدقہ کرنا ہے، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کا کنواں کھودو، چنانچہ کنواں کھودا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے اس پانی کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ حدیث کا خلاصہ۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ کنواں چونکہ کھودا گیا تھا اور کنواں سامنے تھا، لہٰذا کھانا بھی اسی طرح سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بے تکی سی بات ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کھانا شرط ہے یا ایصال ثواب کے لیے اسی چیز کا سامنے ہونا شرط ہے، تو ہم ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اس طرح کی صورتیں پڑھتے ہیں۔ آپ ایک کام کر لیا کریں کہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر ہی دعا کریں، کیونکہ دعا تو قبول ہوگی نا بھائی، سامنے چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اگر دعا کی قبولیت کے لیے شرط کھانا ہے تو نماز کے بعد آپ ہر امام کو ایک الگ سے روٹیوں کا ایک توڑا بھر کے یا تھیلی بھر کے دے دیا کریں کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد وہ روٹی سامنے رکھ کر دعا کرے گا، تبھی آپ کے جو ہے وہ ایصال ثواب کرنے والوں تک ایصال ثواب پہنچے گا۔ یہ کسی عالم کی کہی ہوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ وہ لوگ ہیں جو 500 روپے کے لیے یا 1000 روپے کے لیے چند صرف دعائیں سیکھ کے، اور لفاظی مولوی جنہیں کہا جاتا ہے، لفاظی میں مولوی اس لیے کہتا ہوں لفاظی سمجھے، لفاظی کہتے ہیں جو چند الفاظ کا مولوی ہی ہو، یہ وہ چند لفاظی شر پسند ہیں جو اس مسئلے کو اتنا طول دے رہے ہیں۔ وہ چاہے مکتبہ کسی بھی مکتبہ سے تعلق رکھتے ہو، میں یہ نہیں کہتا، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے سے پہلے اپنے علماء کی طرف رجوع کر لینی چاہیے، اور مسئلے کو سمجھنے سے پہلے کتاب و سنت اور پھر فقہ احادیث کے مطابق جو چیز ملے اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ چلا آ رہا ہے، او بھائی جو بزرگوں کی بات چلی آ رہی ہے تو بزرگوں نے کسی سے سنا ہوگا، ان سے پوچھو آجی انہوں نے ہمارے فلانا دادا تھے نا، وہ دادا ایسے کرتے تھے، تو بھائی صاحب دادا کا کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا۔ ہم نے فلانے کا فلاں تو فلاں کون ہے، فلاں کو تو ہم نہیں جانتے، ہم رسول اللہ کی زندگی کو جانتے ہیں۔ وہ بات جو رسول اللہ کی زندگی سے ثابت ہو آپ ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو بات رسول اللہ کی زندگی سے ثابت ہی نہیں ہے، صحابہ کی زندگی سے ثابت ہی نہیں ہے، تابعین کی زندگی سے، اور آپ کے مکتبہ فکر کے علماء مناظر اتنی کڑک بات کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنے کا قائل ہو، یعنی یہ سمجھتا ہو کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کریں گے تو مردے کو ایصال ثواب پہنچے گا، یہ عقیدہ ہو جس کا، تو اسے اس گندے عقیدے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں گے کہ جی ہم تو ایک استحبابی عمل کرتے ہیں، بھائی استحبابی عمل نہیں ہے۔ اگر کسی مجلس میں ایک عالم نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا نہ کریں، تو اگر استحبابی عمل آپ سمجھتے ہیں تو آپ اسے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے فتنہ ہوگا یہاں، چھوڑ دیں۔ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ فرضیت کا اسے درجہ دے رہے ہیں، آپ عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ فلانے طبقے کا ہے، لہٰذا جو ہے وہ یہ آپ کے ختم خراب کرنے کے چکر میں اس لیے یہ ہے، اس لیے وہ ہے۔ تو بھائی صاحب کتاب و سنت سے تھوڑا سا اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے، اور کتاب و سنت سے اپنے آپ کو جوڑ کر جو بات ملتی ہو وہی کر لینی چاہیے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، اور خاص کر ہر اس عالم کا احترام کرتے ہیں جو صحیح معنی میں عالم ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم لفاظی مولویوں سے اور وہ جو اپنے آپ کو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں اور چند دعائیں یاد کر کے اور چند قرآنی آیات یاد کر کے پھر وہ معاشرے میں گھیرا مارتے رہتے ہیں، کہیں کوئی مر جائے تو اس کے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ جب تک اس کی فاتحہ خوانی پوری ہوتی تو تب تک کوئی اور مر جانا چاہیے۔ تو ایسے مولوی صرف مرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے۔ ان کے آپ جو ہے وہ ان کو کسی مسائل کے ذریعے سے ان پر آپ بحث کریں، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی کے بارے میں پوچھیں، ان کو قرآن فقہ کے بارے میں پوچھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کتنی علمی طاقت ہے اور کتنا ان کے اندر عبور ہے۔
کیوں میں اس بات کو اتنا زور دے کے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عالم جو مکتبہ کسی بھی ہو، بریلوی مکتبہ سے ہو، اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ عالم ہے تو اس نے ضرور اپنے مناظر کی کتاب کو پڑھا ہوگا، اسے ضرور پتا ہوگا کہ رسول اللہ کی زندگی سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لہٰذا ذرا مجھے اس میں توقف کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نئی دعا مانگ رہا ہے سامنے کھانا رکھ کر، تبھی مجھے عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی صاحب دعا قبول ہو جائے گی، ایصال ثواب ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ سامنے رکھے کھانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے، اپنے علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے، اپنے مناظروں کی کتابیں نہیں پڑھتے، تو دوسروں پر تو برس پڑھنا ہے نا، پھر چند شر پسند اکٹھے کر کے ڈنڈا لے کے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنا ہے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، اللہ عمل کی توفیق